بیان کرنا ہے تو صرف نماز کی بات کریں جی، بیان کرنا ہے صرف روزے کی بات کریں، بیان کرنا ہے صرف صدقہ و خیرات کی بات کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا چندہ اکٹھا ہو، بیان کرنا ہے تو لوگوں کو بس پیسے جیب خالی کریں، ان کی پیسے مسجد میں زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے، بس امام صاحب کو اسی پر ہی بیان کرنا چاہیے اور کسی پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ جو ہے نا انتظامیہ کا ساتھ دیتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، آپ نماز امام کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو؟ مجھے آج اگر آپ کی مسجدوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور یہ انتظامیہ امام حسین کو مسجد سے نکالتی تو آپ کس کا ساتھ دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے اس کے اندر میری انتظامیہ سے بات ہوئی تھی اور میری بات تو سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن انتظامیہ کے جو افراد تھے وہ کیا بات کر رہے تھے ان کی وہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو وہاں پر جو ہے وہ اگر میں بحث کرتا، ان کی باتوں کا جواب دیتا، تو میرا تو سمپل ایک ہی جواب تھا کہ بھائی کچھ بھی آپ کو اعتراض ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کو مجھ سے، تو آپ دارالافتاء میں پیش کریں، آپ مفتیان کرام ہیں، اللہ کے رسول کے وارث ہیں، نائب ہیں، وہ اگر فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ جو ہے نا وہ جن کو کچھ علم نہیں ہے قرآن کا حدیث کا، آپ یہاں 4 بندے بیٹھ کر کمیٹی کے مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ فیصلہ کرو گے، تو اس لیے میں نے ان سے زیادہ بحث نہیں کی، اور ان کے جتنے بھی مسائل تھے، ان کے اعتراضات تھے، ان کا صرف میں نے ایک ہی جواب دیا، بھئی کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ جائیں دارالافتاء میں، یا میرے سامنے آپ قرآن کی آیت پڑھیں اور کہیں کہ جی آپ غلط ہیں، دیکھیں قرآن کی اس آیت کے آپ خلاف جا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھے پڑھ کر سنائے نا۔ ایسا تو نہیں کہ آپ نے مجھے غلط کہہ دیا، آپ نے مجھے جھوٹا کہہ دیا، مجھے آپ نے فسادی کہہ دیا، آپ نے مجھے فتنہ پرور کہہ دیا تو بس میں فسادی ہو گیا، فتنہ پرور ہو گیا۔ فسادی، مجھے فسادی کہا جا رہا ہے، یا شر پھیلانے والا، فتنہ فساد پھیلانے والا کہا جا رہا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور دوسروں میں بھی پھیلا رہے ہیں۔ بھئی فسادی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ رسول کے مطابق فیصلہ ہوگا، یا وہ فسادی ہوگا جو اللہ رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کر جاؤ۔ اگر ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو فیصلہ لے کر جاؤ نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانتے تو فیصلہ لے کر نہیں جاؤ گے۔ اب آپ لوگ جو ہے نا، یہ کمیٹی والوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، اور جو ان کا ساتھ دینے والے حضرات ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، آپ لوگ اگر اللہ رسول کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہاں سے مسئلہ حل کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ سوچیں آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں اگر مانتے ہو تو پھر اللہ رسول کی بارگاہ میں فیصلہ لے کر جاؤ۔ اگر آپ مانتے ہو تو کیوں نہیں جاتے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں؟ اگر آپ سمجھتے ہو آپ حق پر ہو تو کیا اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے خلاف ہوگا، غلط فیصلہ ہوگا؟ یہ ساری دنیا کے جو علماء ہیں وہ غلط ہیں، اور آپ 4 بندے یہاں بیٹھ کر جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں؟ آپ دنیا میں کسی بھی مستند عالم دین مفتی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، آپ مرضی کرنا چاہتے ہیں، آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں، آپ فساد پھیلا رہے ہیں۔ فسادی آپ لوگ ہیں، میں نہیں۔ امام کون سی مسجد کا امام ہے جو کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ رسول کی بات کو نہیں مانتا، میں شریعت کی بات کو نہیں مانتا، میں اسلام کی بات کو نہیں مانتا؟ تو اس لیے فتنہ فساد کی بات نہ کریں۔ فتنہ فساد کون پھیلا رہا ہے؟ قرآن سے آپ فیصلہ کروا رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کون فتنہ فساد پھیلا رہا ہے؟ جو اللہ رسول کی بات نہیں مانتا وہ فتنہ فساد پھیلا رہا ہے، اور جو اللہ رسول کی بات مانتا ہے وہ فتنہ فساد نہیں پھیلا رہا۔ اور دوسری بات ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک جو ہے نا انہوں نے یہ بھی آبجیکشن رکھا ہے جی ہماری آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ بھئی آپ کی اگر نماز نہیں ہوتی، میرے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو کسی سے پوچھا ہے یا اپنے طور پر فیصلہ کر لیا جی نہیں ٹھیک ہے چونکہ امام کے اندر یہ چیز ہے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی؟ آپ خود فیصلہ کرنے بیٹھ گئے ہو نا۔ قرآن کی کسی آیت میں لکھا ہے کہ امام صاحب اگر یہ کام کر لیں تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیونکہ امام نے یہ کام کیا ہے؟ کوئی ایک قرآن کی آیت نہیں ہے، نہ حدیث پاک نہیں۔ یا آپ کسی بھی عالم دین کے پاس جا کر آپ نے پوچھا ہے، کسی بھی عالم دین سے جا کر پوچھا ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ جانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اپنے طور پر یہاں پر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں جی امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ بھئی آپ اپنا الگ دین بنانے والے ہو، کوئی الگ اسلام آپ کا ہے، کوئی الگ شریعت ہے آپ کا، یا آپ کے الگ قانون ہیں، آپ کے الگ ضابطے ہیں، یا آپ اسلام کو نہیں مانتے ہو، اللہ رسول کو نہیں مانتے ہو تو پھر آپ نماز ہوگی نہیں ہوگی اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کرنا ہے؟ تھوڑی سی عقل بھی اگر آپ کے اندر ہے، تھوڑی سی سمجھ بھی ہے، ایک عام مسلمان بھی اگر ہے تو اس کو بھی اتنی سمجھ تو ہوگی کہ بھئی یہ تو اپنے طور پر فیصلہ کیے بیٹھے ہیں، اللہ رسول نے تو نہیں کہا،
کہ نماز نہیں ہوتی؟ اگر اللہ رسول نے کہا ایک فتویٰ لا کر دے دو جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ جی اللہ رسول کا حکم یہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں چھوڑ دوں گا مصلی، لیکن آپ لوگ جو ہے نہیں جاؤ گے نہیں، اور اگر جاتے ہو تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس وجہ سے یہ تو ایسا، یہ سارے بہانے بناتے ہیں۔ مسجد آپ دیکھ لیں، اکثر مسجدوں میں، پاکستان کے اکثر مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں امام کو نکالنا ہوتا ہے وہاں دو چار جو نمازی ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر جو انتظامیہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتی ہے اور اس کو ایک جواز بنا دیتی ہے، اور جی فلاں بندہ نماز نہیں پڑھ رہا امام صاحب کے پیچھے، اگر نہیں نماز پڑھ رہا اس کو مسئلہ ہے، جا کر دارالافتاء میں رجوع کرے، جا کر قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، وہاں سے جا کر بتائے نا، رہنمائی لیں کہ بھئی میری نماز ہوتی نہیں ہوتی، اپنے طور پر فیصلہ کر لینا کہ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہر جگہ پر یہی اصول چل رہا ہے کہ بھئی یہ سب سراسر زیادتی ہے، اور اللہ قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا اس کے مطابق اگر آپ لوگ اللہ کو مانتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے میرے فیصلے کو مانو، میرے رسول کے فیصلے کو مانو، اور اگر نہیں مانتے قرآن میں اللہ فرماتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول، جب منافقین سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے قرآن کی طرف، آؤ رسول کی طرف، اللہ کے قرآن کی بات مانو، رسول کا فیصلہ مانو، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے، وہ آپ سے فیصلہ نہیں کروائیں گے۔ وہ یہودی کی منافق کی بات تو آپ نے سنی ہوگی، واقعہ سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ والا، وہ منافق کہہ رہا تھا یہودی کے پاس جانا ہے، اور یہودی کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ کے پاس جانا ہے، یعنی منافق کو یقین نہیں ہے کہ ادھر فیصلہ ہوگا، منافق رسول اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، وہ یہودی کے پاس جانے کے لیے تیار ہے، اور یہودی رسول اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہے۔ مجھے بتاؤ کہ آپ کس کی صف میں کھڑے ہو؟ آپ بھی نہیں جانے کے لیے تیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا عَلَى ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں دین کا علم نہیں ہے تو دیندار جو علم والے ہیں ان سے جا کر پوچھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے وارث ہیں۔ اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم فیصلہ کن کے پاس لے کر جاتے؟ اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ لے کر جاتے۔ اگر وہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو ان کے جو نائب ہیں وہ تو موجود ہیں نا۔ 1200 سال تک اب تک فیصلہ کون کرتا رہا ہے؟ جی علماء فیصلہ کرتے رہے ہیں ہر دور کے اندر، قاضی بھی وہی رہے ہیں اور جج بھی وہی رہے ہیں، فیصلہ وہ کرتے رہے ہیں، قانون وہ بناتے رہے ہیں، آئین وہ بناتے رہے ہیں، ہر مسئلے میں علماء فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ آج کیوں نہیں فیصلہ کر سکتے بھائی؟ آپ کو فیصلہ کرنے کی اتھارٹی ہے اور علماء کو فیصلہ کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے، کیوں؟ پھر کہتے ہیں جی انتظامیہ جو ہے، انتظامیہ ہوتی کس لیے ہے؟ انتظامیہ بھائی ہوتی ہے مسجد کا نظام سنبھالنے کے لیے، مسجد کا نظام برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ لوگ مسجد کا نظام برباد کر رہے ہو۔ 150 طلباء و طالبات یہاں مدرسے کے اندر پڑھتے تھے، آپ نے اپنی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے سارے بچوں کو بھگا دیا۔ آپ سے مدرسہ نہیں سنبھالا جا رہا تھا، آپ سے مسجد نہیں سنبھالی جا رہی، اور آپ کہتے ہو کہ جی ہم مسجد اور مدرسہ بہتر سنبھال سکتے ہیں۔ یہ بہتری ہے آپ یہاں پر سنبھال رہے ہیں بلا وجہ۔ جہاں پر بھی یہ مسجد میں معاملہ ہوتا ہے، امام سے اختلاف ہوتا ہے تو فوراً انتظامیہ جو ہے، انتظامیہ اپنے گھر میں باپ بیٹے سے اختلاف ہو اس کو گھر سے نہیں نکالے گی، بیوی سے اختلاف ہو، بیوی مارے بھی دی، اس بیوی کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، گھر میں کسی سے اختلاف ہو اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں آ جاتے ہیں یہ لوگ، مسجد کے اندر آ کر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر مسلط ہو جاتے ہیں علماء کرام پر، اور علماء کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام صاحب یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا۔ میں اگر جہاد پر بیان کرتا ہوں انہیں تکلیف ہوتی ہے، 2 مہینے سے میں نے جہاد پر جو بیان کیا ظلم و ستم وہاں کا دیکھ کر، جہاد پر بیان نہیں کروں گا تو اور کس پر بیان کروں گا؟ 75 سال ہو گئے جب سے پاکستان بنا، تب سے اگر ہم نے جہاد پر گفتگو کی ہوتی تو آج وہ ملک آزاد ہو چکا ہوتا، وہاں کے مظلوم دنیا میں کسی مسلمان پر ظلم و ستم نہ ہو رہا ہوتا۔ اور آپ قرآن مجید میں اکثر جو ہے وہ جہاد کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر کرو انہیں تکلیف ہوتی ہے، نظام مصطفیٰ کی بات کرو تو انہیں سیاست نظر آتی ہے، اگر حکومتی حکمرانوں کی نااہلیوں کی بات کرو اور حکمرانوں کی غلطیوں کی بات کرو، ان کے سود کی مذمت کرو تو اس پر ان کو سیاست نظر آ جاتی ہے۔ کوئی بھی یہاں پر بات کرتے ہیں، اگر انتظامیہ کے کو مشورہ دیں یا انتظامیہ کی خرابیوں کی بات کریں وہ بھی ان کو خرابی نظر آتی ہے اور ان کو غلطی نظر آتی ہے۔ جو بھی بیان کرو ان کو ہر بیان کے اندر جو ہے، ہاں بیان کرنا ہے تو صرف نماز کی بات کریں، جی بیان کرنا ہے صرف روزے کی بات کریں، بیان کرنا ہے صرف صدقہ و خیرات کی بات کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا چندہ اکٹھا ہو، بیان کرنا ہے تو لوگوں کو بس پیسے جیب خالی کریں، ان کی پیسے مسجد میں زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے، بس امام صاحب کو اسی پر ہی بیان کرنا چاہیے اور کسی پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب ہے کس قدر لاجک، آپ سے پوچھ کر ہم مسائل بیان کریں گے، آپ سے پوچھ کر ہم قرآن حدیث بیان کریں گے۔ اگر آپ کو جہاد کا مسئلہ پسند نہیں ہے، اگر آپ کو نظام مصطفیٰ کی بات پسند نہیں ہے تو بھئی قرآن پاک کو آپ مسجدوں سے نکال دو نا۔ مسجدوں میں قرآن پاک کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟
اور امام پر پابندی لگا دو، خبردار آپ نے یہاں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی نماز کے اندر۔ اور ایک اعتراض یہ ہے کہ جی انتظامیہ کا اختیار ہے، چاہے جو جس مرضی امام کو رکھے، جس کو نکالے۔ بھائی اختیار کس نے آپ کو دیا ہے؟ مجھے بتائیں نا، قرآن کی کس آیت میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ انتظامیہ جس کو چاہے نکالے، جس کو چاہے رکھے؟ یہ اختیار کس نے دیا آپ کو؟ آپ نے خود ہی اپنے طور پر اختیار فرض کر لیا نا۔ ساری دنیا کے جو علماء ہیں وہ آپ کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا قرآن آپ کو اختیار نہیں دے رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار نہیں دے رہے۔ کس نے اختیار دیا آپ کو؟ ایک عرصہ سے مسجد انتظامیہ امام پر ظلم و ستم کرتے چلی آ رہی ہے، امام کو نوکر سے بھی بدتر سمجھتی ہے، امام کی ان کے دلوں میں کوئی اہمیت، کوئی وقار نہیں۔ جب چاہتے ہیں امام کو اپنے حکم کا غلام بنا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں امام کو نکال دیتے ہیں۔ اور یہ جو علماء کرام ہیں، میں ان سے ائمہ حضرات ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہوں گا، پورا سال آپ لیکچر دیتے ہو، درس دیتے ہو حسینی کردار کی، اور جب حسینی کردار کی بات آتی ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہو اور چپ چاپ جو ہے وہ یہاں سے چلے جاتے ہو۔ بھائی سر جھکا کر نہیں، ہم صرف ایک ہی ذات کے آگے سر جھکاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں بس۔ اور جو لوگ جو ہے نا انتظامیہ کا ساتھ دیتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، آپ نماز امام کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو؟ مجھے یہ بتائیں، امام کے پیچھے نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے کیوں حکم دیا ورکعوا مع الراکعین؟ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ نے امام کو ہی اپنا مرکز سمجھنا ہے، امام سے مسائل پوچھنے، امام سے رہنمائی لینی ہے، امام کے پیچھے چلنا ہے، امام کا ساتھ دینا ہے۔ نماز امام کے پیچھے اس لیے پڑھتے ہو، اس لیے نہیں کہ آپ نے صرف عبادت کرنی ہوتی ہے۔ عبادت تو آپ گھر میں بھی کر سکتے تھے، عبادت آپ مسجد میں اکیلے بھی کر سکتے تھے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت اور حکم کیوں دیا گیا؟ صرف اسی وجہ سے دیا گیا، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے آپ نے امام کے پیچھے چلنا ہے، آپ نے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، انتظامیہ کے پیچھے نہیں چلنا، آپ کا کام امام کے پیچھے۔ ہاں امام اگر غلط ہوگا تو آپ امام کے پیچھے نہ چلیں، جو حق کی بات ہے، وگرنہ امام ایک عالم دین ہے، اہل علم ہے، ایک مفتی ہے، قرآن پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، اس بندے کے خلاف اگر انتظامیہ ہوتی ہے، آپ انتظامیہ کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کس قدر یہ نااہلی ہے مجھے بتائیں، آپ میں اور ان میں یزیدیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ انہوں نے بھی تو طاقت کو دیکھ کر وہ اس کی غلامی کر لی تھی اور امام حسین کے خلاف میدان عمل میں آ گئے تھے۔ آج اگر آپ کی مسجدوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور یہ انتظامی امام حسین کو مسجد سے نکالتی تو آپ کس کا ساتھ دیتے؟ آپ کہتے ہیں جی ہم امام حسین کا ساتھ دیتے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ حق پر ہے۔ تو جو حق پر، کیا امام حسین حق پر ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ حق پر ہو تو اس کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کو تو حق سے غرض ہونی چاہیے نا۔ جو امام حسین کے نقشے قدم پر چلنے والا ہے تو ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے بھائی؟ تو انتظامیہ سے اور جو نمازی حضرات ہیں نا ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کی پاور ہوگی، آپ لوگوں کی طاقت اور قوت ہوگی، یہ لوگ جو انتظامیہ ہے یہ بدماشی نہیں کر سکتے، یہ غنڈہ گردی نہیں کر سکتے، یہ امام کو نوکر نہیں سمجھ سکتے۔ آپ لوگ ہی امام کو عزت دو گے، آپ لوگ ہی امام کو ویلیو دو گے، آپ لوگ امام کو اہمیت دو گے، حیثیت دو گے، تو امام کی اہمیت ہوگی، امام کی حیثیت ہوگی۔ اگر آپ نے امام کو اہمیت نہیں دینی، حیثیت نہیں دینی تو بھائی چھوڑ دو، آپ نمازیں کس لیے پڑھ رہے ہو؟ آپ مسجد کس لیے بنائی ہے آپ لوگوں نے؟ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ عبادتیں کس لیے کر رہے ہو؟ یہ عبادت تو ہمارے لیے ایک درس تھا، اللہ نے جو ہمیں عبادت کا، نماز کا درس دیا ہے، تو یہ صرف سر اوپر نیچے کرنے سے کا حکم ہمیں نہیں دیا، بلکہ اس کے اندر ہمیں جو سجدے کا حکم دیا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کے آگے جھکنا ہے، انتظامیہ کے آگے نہیں جھکنا۔ اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ امام کا ساتھ دینا ہے، امام کے ساتھ چلنا ہے، انتظامیہ کے ساتھ نہیں چلنا۔ نمازیوں سے بھی گزارش ہے کہ اہل علم اگر علماء ہیں، امام کی کوئی غلطی نہیں ہے اور غلطی ہو تو علماء سے پوچھ لیا کریں۔ ہر غلطی پر واویلا مچا دینا، ہر غلطی پر امام کے پیچھے نماز ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اپنے طور پر فیصلہ کرنا، خود ہی سپریم کورٹ بن جانا، خود ہی جج بن جانا اور خود ہی جناب والا تھانے دار بن جانا، خود ہی وکیل بن جانا، سب کچھ خود ہی فیصلہ کر لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب وہ عدالت میں آ سکتے ہیں، ایک عالم دین کی عدالت میں آ سکتے ہیں، تو یہ انتظامیہ کیوں نہیں علماء کی عدالت میں آ سکتی؟ بھائی یہ غلط ہے، یہ سب غلط، میں کہہ رہا ہوں نا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔